صدر آصف علی زرداری اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ابوظبی میں ملاقات، دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے پر اتفاق، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت شعبوں میں مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ ملک کے طول و عرض میں انسداد پولیو ٹیموں کی رسائی ممکن بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ پولیو کے خلاف جاری جنگ میں خاطر خواہ کامیابی کے باوجود ہنگامی بنیادوں پر مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ پولیو کے خاتمے میں گیٹس فاؤنڈیشن کا تعاون قابل قدر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی گیٹس فاؤنڈیشن کے عالمی ترقی کے صدر کرس الیوس کی زیر قیادت وفد سے گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی دبئی میں ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاکستان متحدہ عرب امارات تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اجلاس، زرعی برآمدات میں اضافہ اور تجارتی مسابقت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ، منڈیوں تک رسائی کے فروغ، تجارتی سہولیات کی فراہمی اور اہم بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ روابط مضبوط بنانے پر غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس، غذائی تحفظ، توانائی، صحت اور تعلیم سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری، پاسکو کی 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم نیلام کرنے کی منظوری، پنجاب کو پاسکو کی 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کرنے کا فیصلہ، پاکستان پوسٹ کے واجبات کی ادائیگی کے لیے 10.98 ارب روپے کی منظوری، ای سی سی کا یوریا سبسڈی کے لیے 23.42 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ۔ ریاست اب نوجوان کو صرف ہنر نہیں دے گی، ریاست نوجوان کو مارکیٹ تک لے کر جائے گی، کلاس روم سے کسٹمر تک لے کے جائے گی، اور کریٹو ہینڈز کے تھرو یہ ایک پہلا اپنی طرح کا واحد پروگرام ہے جو ٹریننگ کو پنجاب میں پہلی مرتبہ کاروبار سے ڈائریکٹلی براہ راست جوڑ رہا ہے۔ ریاست ماں ہے، کوئی اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، ملکی مفاد سے بڑھ کر کچھ نہیں، گالم گلوچ، نفرت اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وطن عزیز کے تحفظ کے لیے ہم سب بنیان مرصوص ہیں، صوبے کے تمام وسائل عوام کی خدمت پر خرچ کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے خواب پنجاب حکومت پورا کرے گی، کوئی بھی نوجوان وسائل کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ پرواز کارڈ کے ذریعے ہنرمند نوجوانوں کو بلا سود 3 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب۔ پولیٹکس کا ایک برانڈ چینج ہو گیا جو ڈیولپمنٹ سے بیانیے کے پاس چلا گیا اور سوشل میڈیا کے پاس چلا گیا۔ یہ تو جنگ ہونی چاہیے تھی کہ بھائی میں نے ایک فورینسک لیب بنایا ہے، تم 3 بناؤ گے، میں نے ایک سی ٹی ڈی کھڑی کی ہے، تم 4 کھڑی کرو گے، میں نے ایک پی کے لائی ہسپتال بنایا ہے، تم 4 بنا لو۔ تو یہ جنگ تو ہونی چاہیے تھی ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سوشل سیکٹرز کی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی خوشحالی ان کا بنیادی حق ہے۔ خیبر پختونخوا قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، وسائل صوبے کے عوام پر ہی خرچ ہونے چاہیے۔ بیانیے کی پالیسی زور پکڑ رہی ہے، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن معاشرے کے لیے بڑا خطرہ ہے، جو سیاست اب پروان چڑھ رہی ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کی خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی سے گفتگو۔ کسی قسم کا نیا آپریشن یا اس وقت وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی کارروائی پورے ملک میں جاری ہے، کوئٹہ سے لے کے گلگت تک، گلگت سے لے کے کراچی تک،
तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है, और ये नेशनल एक्शन प्लान पीटीआई के दौरे हुकूमत में इनके बानी के वजारत उज़्मा के होते हुए बना, और इसी नेशनल एक्शन प्लान में केपीके की हुकूमत पूरा हिस्सादार है। वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जब भी ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। फौज पर इल्जाम तराशी से ये लोग बाज नहीं आ रहे। पीटीआई के लोग सियासी बयानियां बनाने और करप्शन छुपाने के लिए बहाने तराशते हैं। 4 अरब रुपए जो अवाम के फलाह के लिए थे, बताया जाए कहां खर्च हुए। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू। आप चीफ मिनिस्टर हैं पूरे केपीके की, तो आप अगर बात करते और अगर दूसरों पर तनकीद करते, आपका हक है, आपका राइट है, मगर आप वही बैठ कर कुछ करके दिखाए। बर्फबारी के दौरान तेरास से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए जम अजला के लिए कितने फंड्स मुख्तस हुए और कहां खर्च किए। तनकीद करने वाले पहले अपने सूबे के लिए कुछ करके दिखाएं। किसी एक शख्स के लिए मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर अमीर मकाम की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत बार बार कह रही थी कि ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन होने जा रहा है, और हमें 4 अरब रुपए रख लिए हैं। हालांकि वफाकी हुकूमत ने क्लियर कर दिया है कि कोई ऑपरेशन होने नहीं जा रहा। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। तीरा के मामले पर वावेला मचाने वालों को सब जानते हैं। पीटीआई ने गलत बयानी से काम लिया। सूबाई हुकूमत लोगों को वफाक के खिलाफ भड़काना चाहती है। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक बड़ा मंसूबा शुरू न हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। मार्का हक में कामयाबी के बाद मार्का तरक्की भी कामयाब होगा। इंतशार, फसाद और अफरा तफरी के माहौल में तरक्की नहीं हो सकती। इंतशार के माहौल में गैर मुल्की सरमायाकार को राग़िब करना मुमकिन नहीं। सियासी लॉन्ग मार्च की बजाय माशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए चैम्बर्स के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल और सदर FPCCI की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इन खजानों के इस्तेमाल के लिए इकदाम कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। चीन के तरक्की के मॉडल की दुनिया मोतरफ है। हमने मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर काम करना है। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख का इस्लामाबाद में पाकिस्तान चाइना मिनरल फोरम से खिताब। सनह गुल प्लाजा की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। किसी पर जिम्मेदारी आयद न हो सकी। प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर फूलों की दुकान में 10:15 पर आग लगी, जो तेजी से फैली। 10:37 पर पहला फायर टेंडर पहुंचा। रेस्क्यू 1122 का अमला 10:53 पर जाए हादसा पर पहुंचा। सानहे में 79 अमवात हुई। 73 अफराद की बाकियात का टेस्ट किया गया। 27 की शनाख्त हुई। 20 की शनाख्त DNA के जरिए हुई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी की रिपोर्ट एनी शाहिदीन, मुतासरीन और रेस्क्यू इदारों के अहलकारों के बयानात पर मुश्तमिल। फाशिस्ट मोदी और इंतहा पसंद हिंदू हुक्मरान जमात BJP के करप्शन के खिलाफ मजबूत सियासी आवाज को खामोश करा दिया गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार मशकूक तैयारा हादसे में हलाक। अजीत पवार BJP की करप्शन बेनकाब करने के हवाले से खुलकर बोलते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया भारतीय सियासी रहनुमाओं बशमूल ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट से फौरी तहकीकात का मुतालबा। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर को तकसीम करने के मजमूम मंसूबे पर अमल पैरा। BJP मरदमशुमारी के नाम पर मकबूजा कश्मीर में फ़िरकावारियत को हवा दे रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, भारत मकबूजा कश्मीर के वसाइल बेदरेक लूट रहा है। कश्मीरियों का तरक्की के नाम पर कुदरती वसाइल के इस्तेहसाल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। रेलवे लाइन के जरिए भारतीय तसल्लुत को तूल देने की साजिश की जा रही है। कश्मीरी आवाम आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
बारिश से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी, मालम जब्बा, गलियात, मरी, ज़ियारत कालाम, कोयटा, पाड़ाचनार, कल्लात, करटू और डीरबाला में बर्फ ही बर्फ। इंतजामिया बर्फ हटाने और राब्ता सड़कें खोलने में मसरूफ। अमरीका के बड़े हिस्से को बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। जनूब से शमाल मशरक़ की रियासतों में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। न्यूयॉर्क में 10 अमवात रिपोर्ट, लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम, हज़ारों परवाज़ें मंसूर। ताज़ा लहर में 10 करोड़ से ज़ायद अमरीकी मुतासर होने का खदशा। अमरीका की शिमाली रियासतों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक गिर गया। दर्जा हरारत 1 फरवरी तक नुक्ता इंजमात से नीचे रहने का इम्कान है। अमरीकी मीडिया अमरीका का बड़ा ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। फैसला कुन लम्हात करीब हैं, वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर आए। काबिल कबूल मुआहिदा तमाम फरीकों के मफाद में है। ईरान मुज़ाकरात करे या नताइज के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। ईरान की आबनाए हरमस के करीब फौजी मशकें। 9 किलोमीटर की हदूद में जारी फौजी मशकों के दौरान इलाके में बराह रास्त फायर। मुतालिका फ़ज़ाई हदूद को ख़तरनाक करार दे दिया गया। परवाज़ें महदूद करने का नोटम जारी। ईरानी हुक्काम ने खबरदार किया है कि किसी भी हमले का जवाब फौरी और मुकम्मल होगा। रूस और चीन का ईरान और वेनेजुएला पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। रूसी वज़ीर दिफा और चीनी हम मनसब के दरमियान वीडियो लिंक पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुस्तकिल फौजी ताउन और तजर्बात का तबादला दोनों मुल्कों के लिए नागुज़ीर है। खतरे का बरवक्त और मौसर जवाब देने के लिए हम आहंगी जरूरी है। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलोसोव। बरतानिया और चीन का माशी बहाली और शराकतदारी के नए दौर का आगाज। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर तारीखी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी सदर यू जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चोंग से मुलाकातें करेंगे। 2018 के बाद किसी बरतानवी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा चीन है। एक बड़ा कारोबारी वफ़द भी बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा। अमरीकी सदर की टैरिफ धमकियों ने मगरबी मुल्कों को बीजिंग की तरफ माइल कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का कल से लाहौर में आगाज। मुकाबला शाम 4 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर देखिएगा बराह रास्त। सकाफती रंगों से भरपूर ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रिक्शे में बैठकर कज़ाफी स्टेडियम की सैर की। दूसरा मैच हफ्ता और तीसरा मैच इतवार को लाहौर में ही खेला जाएगा। अगर इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं तो सर कोई भी टीम इजी नहीं हो सकती। तो वो हम इस तरह ही देखते हैं हर टीम को, कोई भी हमारे आगे टीम आ जाए, चाहे वो नंबर 1 टीम हो, चाहे वो हमसे नीचे ही रैंक की टीम हो, हम ये देखते ही नहीं। हम ये देखते हैं कि अपनी क्रिकेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Pakistan have got a great history of fast bowlers throughout time, so no doubt that we're looking forward to that challenge. पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा मजबूत रही है। आने से पहले ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं रखे। अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी सर्दी होगी। कप्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम मिचेल मार्श। ऑस्ट्रेलियाई टीम चंद खिलाड़ियों के ना आने के बावजूद मजबूत है। हमारी कोशिश है अच्छी क्रिकेट खेलें। तरबेती कैंप में खामियों पर काबू पाने की कोशिश की है कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान अली आगा। Do you think BCCI's influence over ICC is responsible for the predicament we're in? Pretty much, because everyone now is under the open, is under, there's an awareness around that the ICC is basically just the Dubai office of the BCCI, that it runs with what the BCCI wants. And which is what we've seen, that its executive board as well responds in the same manner. So that's not, I'm not at all surprised that this decision came to be.
बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का मामला, भारतीय सहाफी शारदा अपने ही क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी पर बरस पड़ी। आईसीसी का दफ्तर भारतीय बोर्ड का दुबई ऑफिस बन चुका है। मौजूदा बहरान की वजह भारत का आईसीसी और दीगर बोर्ड्स पर असरअंदाज होना है। बांग्लादेश को भारत जाने से मसला हुआ तो आईसीसी को कवानीन याद आ गए। भारतीय सहाफी भारत में खतरनाक नीपा वायरस के फैलाव के बाद T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। मौलिक वायरस के बायस कई ममालिक में तशवीश। मगरबी बंगाल में मुतादिद अफराद में नीपा वायरस की तस्दीक, सैकड़ों अफराद को करंटीना में भेज दिया गया। वायरस फैलने के बायस मेगा इवेंट के इनेकाद पर सवालात उठ गए। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के मुश्तरका मेजबानी में खेला जाना है। और प्रो हॉकी लीग और वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमाद भट्ट क़यादत करेंगे। 20 मेंबरान और 6 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान प्रो हॉकी लीग के दूसरे मरहले में 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और 11 फरवरी को जर्मनी का सामना करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस तो आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया, जिसमें मईशत, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के फरोग पर तवज्जो मरकूज की गई। सदर ममलकत ने दुबई के हुक्मरान की हैसियत से 2 दहाइयों पर मुहीत क़यादत पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को मुबारकबाद पेश की। सियाहत, मालियात और उभरती टेक्नोलॉजीज़ के आलमी मरकज़ के तौर पर दुबई की गैर मामूली तरक्की को भी सराहा। फ्रीकेन ने बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे, IT और डिजिटल मालियाती खदमात के शोबों में दुबई के तरक्याती तजुर्बात से इस्तेफादा करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की। फ्रीकेन ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया और दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुख पर इजहार इत्मीनान किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहात बशमूल सरमायाकारी में सहूलत और निजकारी के इक़दामात पर रोशनी डाली और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत ने पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत को सराहा। उन्होंने अवामी रवाबित के फ़रोग में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के अहम किरदार को भी उजागर किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। इस मुलाकात में खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद थे।
صدر آصف علی زرداری کی متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسی ملاقات کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اعلیٰ سطح وفد کی ہمراہ متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے درمیان ابوظبی میں اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے دوران صدر مملکت اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے دونوں ملکوں کے مابین دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں نئے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اقتصادی اور تصویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت شراکت داروں کے ساتھ مل کر جامع حکمت عملی ٹیم کے تحت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں عالمی ترقی کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر کی سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس بیماری کے خلاف جاری جنگ میں خاطر خواہ کامیابی کے باوجود ہنگامی بنیادوں پر مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کے مکمل سدباب تک گیٹس فاؤنڈیشن جیسے قابل اعتماد شراکت داروں کے تعاون سے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس، سعودی عرب اور دوسرے شراکت داروں کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے طول و عرض میں انسداد پولیو ٹیموں کی رسائی ممکن بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منصوبے جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ عوامی آگاہی اور ویکسین کی فراہمی کے لیے وفاقی وزارت صحت تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر سفارشات مرتب کرے۔ وزیر اعظم نے گیٹس فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر پولیو ڈاکٹر کیتھی نیوزیل کو تقرری پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کرس ایلیاس نے پاکستان میں کامیابی سے جاری انسداد پولیو مہم پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بل گیٹس کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے۔ گیٹس فاؤنڈیشن اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کی ذاتی توجہ اور ٹھوس اقدامات کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے انسداد پولیو کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے تحت جاری اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کی رہنمائی اور بل گیٹس تعاون کے شکریہ ادا کرتے ہوئے اقدامات مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے بھی انسداد پولیو کے تحت تمام صوبوں کو جاری اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کی معیشت کے وزیر میکائل جباروف کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا اور قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں سے متعلق کثیر الجہتی فورمز میں پاکستان کی موجودگی اور کردار کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ نائب وزیر اعظم نے ان شعبوں سے متعلق اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں میں پاکستان کی شمولیت مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان مربوط اور ہم آہنگ حکمت عملی اپنائی جائے۔ اور اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں پاکستان کی زرعی برآمدات میں اضافے اور تجارتی مسابقت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں منڈیوں تک رسائی، تجارتی سہولیات کی فراہمی اور اہم بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ روابط مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی تجاویز کا ہر فورم پر خیر مقدم کیا جائے گا، انہیں پلیٹ فارم مہیا کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے ارکان کی حلف برداری اور گفتگو کی تفصیل بتائیں گے اما دیوان۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کی عبوری کابینہ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے، آپ کی تجاویز کا ہر سطح پر خیر مقدم کیا جائے گا۔ ایک لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے اور وہ میرٹ کے اوپر ہے، شرط صرف یہ ہے آپ کا اتنا جو ہے
وہ سکور ہے, جی پی ہے, سی جی پی ہے, آپ کو لیپ ٹاپ ملنا ہے. وہ ارسپیکٹو آف آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے, کس خاندان سے تعلق ہے, سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے. اور جب کرونا آیا اور ہماری پورا لاک ڈاؤن ہو گئے, اسی لیپ ٹاپ کی وجہ سے اکانومی چلتی رہی, ورک فرام ہوم ہوتا رہا, آن لائن ایجوکیشن ہوتی رہی, لاکھوں لیپ ٹاپ تھے معاشرے کے اندر, لوگوں کے پاس ایک گیجٹ موجود تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تنقید آپ تب کریں جب آپ اس سے بہتر سسٹم لے کے آئیں. وفاقی وزیر نے خیبر پختونخوا یوتھ کابینہ کے مطالبے پر وزارت اطلاعات و نشریات کی چاروں صوبوں میں دستیاب سہولیات نوجوانوں کو فراہم کرنے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بیرون ملک دوروں کے ذریعے مزید نکھارنے کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ مثبت تنقید کا ہر سطح پر خیر مقدم کیا جائے گا. پالیٹکس کا ایک برانڈ چینج ہو گیا جو ڈیولپمنٹ سے بیانیے کے پاس چلا گیا اور سوشل میڈیا کے پاس چلا گیا. یہ تو جنگ ہونی چاہیے تھی کہ بھائی میں نے ایک فورینسک لیب بنایا ہے, تم 3 بناؤ گے. میں نے ایک سی ٹی ڈی کھڑی کی ہے, تم 4 کھڑی کرو گے. میں نے ایک پی کے لائی ہسپتال بنایا ہے, تم 4 بنا لو. تو یہ جنگ تو ہونی چاہیے تھی ایجوکیشن, ہیلتھ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, سوشل سیکٹرز کی. ہم نہیں چاہتے کہ کسی وقت ڈسپیرٹی اتنی بڑھ جائے کہ باقی صوبے بہت ترقی کر جائیں اور ایک صوبہ بیانیے کے چکر میں وہ ڈیولپمنٹ سے پیچھے رہ جائے. وزیراعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی نے اس موقع پر نوجوان قیادت پر آگے بڑھنے اور ملک و معاشرے کے مفید شہری بننے پر زور دیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے یوتھ اسمبلی کی نئی کابینہ سے حلف لیا. عطا اللہ تارڑ نے نگران کابینہ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ نوجوان نسل پاکستان اور اس کی قوم کی ترقی کے لیے سیاسی جماعتوں اور حکومت کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرے گی. عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے میاں والی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے وفد نے ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال، پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو امام مساجد کے لیے اعزازیہ کارڈز دینے اور صوبے کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی پر خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے میاں والی میں پہلی پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرو بس کے تحفے کا بھی شکریہ ادا کیا. مریم نواز نے کہا کہ عوامی خدمت کا سفر مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو باصلاحیت اور با اختیار بنانا ترجیح ہے. اب کوئی بھی نوجوان وسائل کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے گا. لاہور میں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تقریب کی تفصیل بتائیں گی شمائلہ شبیر. پنجاب کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اور پرواز کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 2 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی گئی. نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی فراہم کیا جا رہا ہے. جو ہم نے گارمنٹ سٹی بنائی ہے شیخ پورہ انڈسٹریل یونٹ میں، وہاں پر ہم نے تقریباً 1000 کے قریب بچوں کو ٹرین کیا ہے، جنہوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لے کے تو اب وہ جو گارمنٹ فیکٹریز ہیں وہاں پہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. ابھی میں سعودی عرب کی بات کر رہی تھی تو 55 کمپنیز ہم نے ایکسپلور کی ہیں، جس میں تقریباً 45,000 کے قریب جابس کی ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے، جس کو اب ہم الحمدللہ ہم نے جو بچے ٹرین کیے ان کو ہم باہر بھی بھیج رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ وطن عزیز کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں. ریاست ماں ہے، کوئی اس سے غداری نہیں کر سکتا. گالم گلوچ، منافرت اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں. ریاست اب نوجوان کو صرف ہنر نہیں دے گی، ریاست نوجوان کو مارکیٹ تک لے کر جائے گی، کلاس روم سے کسٹمر تک لے کے جائے گی، اور کریٹو ہینڈز کے تھرو یہ ایک پہلا اپنی طرح کا واحد پروگرام ہے جو ٹریننگ کو پنجاب میں پہلی مرتبہ کاروبار سے ڈائریکٹلی براہ راست جوڑ رہا ہے. اب نوجوان صرف یہ نہیں سیکھے گا کہ پروڈکٹ کیسے بنانا ہے، وہ یہ بھی سیکھے گا کہ اپنا بائر کیسے بنانا ہے، اپنا کسٹمر کیسے بنانا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہمارے نوجوان باصلاحیت ہیں جو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. نوجوان خواب دیکھیں، پنجاب حکومت آپ کے خوابوں کو تعبیر دے گی. شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ ایوان بالا تمام صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پائیدار امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ ضم شدہ اضلاع سمیت خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے قائم مقام صدر کو صوبے میں امن و امان کے قیام، گڈ گورننس کے فروغ اور عوامی فلاح کے لیے جاری اقدامات سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا کے معاملے پر واویلا مچانے والوں کو سب جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت لوگوں کو وفاق کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہے۔ صوبائی حکومت یہ بتائے کہ ضم شدہ اضلاع کے لیے کتنے فنڈز مختص ہوئے اور کہاں کہاں خرچ کیے گئے۔ تفصیل حسین رضا سے۔ اسلام آباد میں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے ملکی مفاد قربان نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی حکومت سیاست کی بجائے عوامی فلاح پر توجہ دے۔ آپ کا ڈپٹی کمشنر، آپ کے کمشنر، آپ کے نمائندے ان سے مذاکرات کرتے رہے، آپ کی کیبنٹ میں بات آئی تو پھر اس پر اس طرح سیاست کرانا اور لوگوں کو دوسرا شکل پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ چیف منسٹر ہیں پورے کے پی کے کی، تو آپ اگر بات کرتے اور اگر دوسروں پر تنقید کرتے، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، مگر آپ وہی بیٹھ کر کچھ کر کے دکھائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی حکومت لوگوں کو وفاق کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہے۔ تیرا میں شدید موسم کے باعث نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ڈسٹریبیوشن سینٹر جو ہمارے وہاں پر فیملیز آ رہی ہیں سپورٹ کے لیے 500 فیملیز کو آج ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ راشن تقسیم کیا ہے۔ اس وقت 60% جو ہے ان کی فیملیز نے جو ہے وہ مائگریشن کی ہے، کیونکہ صوبائی حکومت بار بار کہہ رہی تھی کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے اور ہمیں 4 ارب روپے رکھ لیے ہیں، حالانکہ وفاقی حکومت نے کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی آپریشن ہونے نہیں جا رہا۔ اس سے قبل انجینئر امیر مقام نے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں کشمیر ویٹ اینڈ سی کے عنوان سے منعقدہ تصویری نمائش کا دورہ کیا اور پاکستان کے کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، بلوچستان میں برف باری اور بارش کے بعد موسم شدید سرد ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خشک سالی کے طویل سپیل کے بعد برف باری اور بارش سے زیر زمین پانی کی سطح میں بہتری کی توقع ہے۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی رپورٹ۔ بلوچستان میں برف باری اور بارش کا اسپیل ختم ہوا۔ اتوار سے شمالی علاقوں میں برف باری، جبکہ وسطی بلوچستان، جنوبی اور ساحلی پٹی پر بارشوں کے بعد موسم اب سرد ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 6 ملی میٹر بارش پشن میں ہوئی، چمن اور زیارت 4، جبکہ کوئٹہ میں 2 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ شدید برف باری اور بارش کے دوران پاکستان آرمی اور ایف سی جوان زیارت، کلات، بولان، یوب، قلعہ سیف اللہ، کولپور، کوجک ٹاپ چمن، لک پاس کوئٹہ اور مسلم باغ سمیت دیگر علاقوں میں امدادی کاموں اور ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ اعلیٰ حکام کی سربراہی میں NHA اسٹاف برف باری اور بارش کے اسپیل کے دوران بلوچستان کو ملک کے دیگر علاقوں سے ملانے والی تمام قومی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بحال رکھنے میں مصروف رہے۔ PDMA بلوچستان بھی برف باری کے دوران سڑکیں کلیئر رکھنے اور ریلیف آپریشن میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ پیش رہا۔ -11 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ زیارت 24 گھنٹے کے دوران سب سے سرد رہا۔ کلات میں ٹیمپریچر -7، کوئٹہ، مسلم باغ اور یوب -2، جبکہ خزدار میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ میٹ آفس کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان کے شمال اور شمال مغرب کے علاقوں میں موسم انتہائی سرد، جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم سرد مگر خشک رہے گا۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔
اور گلگت بلتستان میں برف باری اور بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ گلگت سے رپورٹ کر رہی ہیں شاہین صفدر۔ جی، ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی گزشتہ 3 دنوں سے بارشوں اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ برفباری اور بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں زیادہ برفباری کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یار محمد نے گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ حکام کو سڑکوں سے برف صاف کرنے اور لوگوں کو درپیش مشکلات کم کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے مسافروں اور سیاحوں کو گلگت بلتستان میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان میں 2 فروری تک بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ شاہین صفدر، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ اور امریکہ میں شدید برفانی طوفان نے نظام زندگی منجمد کر دیا۔ 14 ریاستیں اس وقت شدید سردی اور طوفان کی لپیٹ میں ہیں، جہاں مختلف مقامات پر اب تک 38 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ زیادہ تر اموات ہائپوتھرمیا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے بتایا کہ 10 افراد کی اموات نیو یارک میں ہوئی ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ بے گھر افراد کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت 1 فروری تک برقرار رہنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر 200 ملین شہریوں کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ماہرین موسمیات نے مشرقی امریکہ میں اس ہفتے کے آخر میں نیا طوفان آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں شمال مشرقی پنجاب کے اضلاع میں چند مقامات پر دھند کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پٹوار میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہوئی۔ اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لہم -10، قلات پڑا چرار -7، گوپس بالم جبہ استور -6، نتھیا گلی کلاں -5، اسکردو میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 3، لاہور 6، کراچی 11، پشاور 3، کوئٹہ -3، ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت رہا 7، گلگت میں -2، اسکردو -4، مظفر آباد -1، جبکہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی جانب۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے باڑہ خیبر میں انجمن ہلال احمر کی جانب سے وادی تیرا کے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے عدنان شاہ۔ وادی تیرا سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے لیے ڈوگرہ تحصیل باڑہ میں امدادی سامان کی تقسیم کی گئی۔ انجمن ہلال احمر ضم اضلاع کی جانب سے گورنر پنجاب کی ہدایت پر PRCS پنجاب کی تعاون سے متاثرین میں اشیاء خوردنوش تقسیم کی گئی۔ امدادی پیکٹس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، دیگر کھانے پینے کی اشیاء اور صاف پانی کی بوتلیں شامل تھی۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان نے متاثرین اور علاقائی عمائدین سے ملاقات بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبائی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باعث تیرا کے عوام نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ نارملی مائیگریشن ہوتی ہے سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے، برف سے پہلے ہوتی ہے، لیکن اتنی پرسنٹیج نہیں ہوتی جو آج بتایا گیا کہ 20% کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ ابھی 50 to 60% اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں پر بار بار بیانات دیے گئے، بار بار باتیں کی گئیں کہ شاید تیرا پہ آپریشن ہونے جا رہا ہے اور یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں، تو لوگ باہر آ گئے۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبائی حکومت کی ناکامی، کمزوری کی وجوہات ہیں کہ آج یہ لوگ اس وقت جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے اور صوبائی حکومت کو فوری عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیسیشن لینا ایپیکس کمیٹی کا کام ہے۔ ایپیکس کمیٹی کو چیئر کرنے والا چیف منسٹر پختونخوا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کرے، بریفنگ لے لے اور اچھا کوئی تجویز ہو اس کے پاس
हम ये भी कह रहे हैं अगर कोई अच्छी तजवीज़ हो हम सपोर्ट भी करेंगे। इस मौका पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी और उन्हें किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बाड़ा, जिला खैबर। उमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई ने वादी तीरा पर फिर मनफी सियासत शुरू कर दी है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। पीटीआई वाले सियासी बयानियां बनाने और करप्शन छुपाने के लिए बहाने तलाशते हैं। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके कराची तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। और ये नेशनल एक्शन प्लान पीटीआई के दौरे हुकूमत में इनके बानी के वजारत उज़्मा के होते हुए बना और इसी नेशनल एक्शन प्लान में केपीके की हुकूमत पूरा हिस्सादार है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को सियासी लॉन्ग मार्च के बजाय मौशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में APCCI के सदर आतिफ इकराम शेख के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान की माशी तरक्की को तस्लीम किया है। हुकूमती माशी इस्लाहात से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि किसी मुल्क में 2 सालों में इन्फ्लेशन अफरात ज़र की शरह 38% से 5.5% में आ जाए। आपको दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी मुल्क के अंदर पॉलिसी रेट 2 सालों में 23% से 10.5% पर आ जाए। आपको दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि 2 सालों के अंदर उस मुल्क का क्रैश हुआ स्टॉक एक्सचेंज वो 1,90,000 की हद को क्रॉस करके रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड बना रहा हो। तो ये सब वफाकी वज़ीर ने कहा कि माशी शरह नमू में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तमाम इक़्तिसादी इशारे बेहतर हो रहे हैं और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाया है। बैरून मुल्क चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे मूडीज है, चाहे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, चाहे फिच है, कोई बैनुल अक़वामी इदारा जो मोतबर इदारा है अगर आप उसको देखें वो सब पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर APCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत की निजकारी पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करती है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट से बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बजा तौर पर वजीर आज़म पाकिस्तान की इस बात की तायीद करती है कि पब्लिक सेक्टर में जो भी बीमार इदारे हैं जो तकरीबन 1000 अरब रुपए सालाना का नुकसान कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करना बहुत ज़रूरी है और हम इन इदारों को फ़रोख्त में भी हुकूमत के साथ भरपूर साथ देंगे और तावन करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के आखिर में वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि मारिका हक में कामयाबी के बाद मारिका तरक्की में कामयाबी हासिल करना होगी। सियासी लॉन्ग मार्च की बजाय हमें माशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। इंतशार, फसाद और अफरा तफरी के माहौल में तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी मुमकिन नहीं। तकरीब के अख्तिताम पर वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल और आतिफ इकराम शेख ने बरामदात को बढ़ाने के लिए मुश्तरका इक़दामात की मफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के 5 लाख मैट्रिक टन गंदम के ज़ख़ीरे को मुसाबकती नीलामी के जरिए फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। ECC का इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ, जिसमें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के जरिए यूटिलिटी कंपनियों की वाजिबुल अदा रकूम की अदायगी के लिए 10 अरब 98 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई, जो गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेर इल्तवा वाजिबात की क्लियरेंस के लिए जारी की जाएगी। सेहत के शोबे में ECC ने वफाकी डायरेक्टोरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन
مشن کے لیے 29 ارب 66 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی۔ یہ رقم توسیع حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام کے تحت ویکسین اور سرنجوں کی بلا تعطل فراہمی، وبائی امراض کی روک تھام اور بین الاقوامی صحت سے متعلق ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے استعمال ہوگی۔ ای سی سی نے درآمدی یوریا پر دی جانے والی سبسڈی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان 50-50 کے تناسب سے تقسیم کرنے کی بھی منظوری دی۔ اس مقصد کے لیے وزارت تجارت کی درخواست پر 23 ارب 42 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی، جس میں سے 15 ارب روپے وزارت خزانہ جاری کرے گی، جبکہ باقی رقم مالی گنجائش کے تحت فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے 1 ارب 90 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی، جبکہ وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے تحت کیڈٹ کالج حسن عبدال کے لیے 15 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر ای سی سی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ضبط شدہ سولر پینلز گلگت بلتستان حکومت کو فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہمیشہ کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ اسلام آباد میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ کشمیری شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا لازمی ہے۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیر کاز پر متحد ہیں۔ اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے یورپی وفد نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی روابط کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یورپی وفد کو کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے دورے کے دوران چیئرمین الطاف حسین وانی نے کشمیری عوام کو درپیش مشکلات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ یورپی وفد نے زور دیا کہ عالمی تھنک ٹینکس، جامعات اور میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ فعال روابط قائم کیے جائیں تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کو دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ علاقے کو اپنے ہندتوا ایجنڈے کے تحت فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے کے مذموم منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ رواں برس جون میں ہونے والی مردم شماری کے حوالے سے جو نیا فارم بنایا گیا ہے اس میں کشمیر مخالف اور فرقہ وارانہ سوالات شامل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوالات کشمیری معاشرے کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بی جے پی حکومت اگست 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت سلب کرنے کے بعد اب مردم شماری کی مشق کے ذریعے اس سے فرقہ وارانہ خطوط پر مزید تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشمیری عوام نے بھارتی حکومت کی جانب سے ترقی کے نام پر مقبوضہ علاقے کے قدرتی وسائل کے استحصال پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ریلوے لائن کا مقصد مقامی معیشت کو فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ بھارت کے فوجی قبضے کو مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے کے وسائل کو بے دریغ طریقے سے لوٹ رہا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو ٹرائل کورٹ کی طرف سے ایک جعلی مقدمے میں سنائی جانے والی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کی عرضداشت پر تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے مزید 4 ہفتے کا وقت دیا۔ عدالت نے اپیل کی مزید سماعت 22 اپریل کو مقرر کر دی ہے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سینئر صحافی اور اینکر پرسن مونا عالم کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے مونا عالم اور دیگر اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مونا عالم کی والدہ کے انتقال کی خبر سن کر دلی افسوس ہوا۔ ماں کا رشتہ نہایت مقدس اور عظیم رشتہ ہوتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مونا عالم اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے ہمراہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں ہونے والی سالانہ ٹیکنیکل کانفرنس سے خطاب میں مشیر نجکاری محمد علی کا کہنا تھا کہ اس وقت آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں کیش فلو بہتر ہو گیا ہے، اب انڈسٹری پر منحصر ہے کہ وہ اس مومنٹم کو آگے لے کر جائے۔ عمران منصف خان کی رپورٹ۔ سوسائٹی آف پیٹرولیم انجینئرز کے زیر اہتمام 31ویں 2 روزہ سالانہ ٹیکنیکل کانفرنس سے خطاب میں مشیر نجکاری محمد علی کا کہنا تھا کہ آف شور اور آن شور بڈ راؤنڈز میں کامیابی، بالخصوص ترکش پیٹرولیم، یونائٹڈ انرجی اور ایک نئے مقامی ادارے فاطمہ پیٹرولیم کی شمولیت حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے بھرپور اعتماد کی عکاس ہے۔ This was probably the most difficult reform that we achieved.
and there were disagreements, there were differences of opinion, but we went ahead because we believed at that time, and I believe even today, the only way to move forward is to allow प्राइवेट सेक्टर। इससे पहले मुशीर निचकारी ने मेगा एग्जीबिशन एंड आइल शो का इफ्तिताह किया और मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा किया, जहां जदीद ड्रिलिंग सिस्टम्स, सब सरफेस इमेजिंग, स्मार्ट कंप्लीशंस, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी टेक्नोलॉजीज को बेहतर अंदाज में पेश किया गया था। माड़ी बीइंग अ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, हमें फ़ायदा ये है कि हम बहुत हाई रिस्क एरियाज़ में जाके इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी हमारी अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास वज़ीरिस्तान में भी डिस्कवरीज़ हैं, बलूचिस्तान में भी डिस्कवरीज़ हैं। हमने अपनी मुश्किलात का हल खुद निकालना है, यानी हमने अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है। एडीसी के तहत जदीद और आजमूदा टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल और सेहत और तालीम के बाहमी इश्तराक पर मबनी निज़ाम पाकिस्तान के E&P सेक्टर को मजीद मुस्तहकम बनाएगा, जिससे ऑपरेशन कारकर्दगी में बेहतरी, पुराने फील्ड से पैदावार में इजाफा और मकामी हाइड्रोकार्बन वसाइल की तरक्की को फ़रोग मिलेगा। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस 2026 में मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों की कसीर तादाद में शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वतन अजीज़ में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है, जिससे इस्तेफादा करके मईशत को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आसिफ बशीर चौधरी RIUJ के सदर, तौसीफ अब्बासी और रशीद मलिक नायब सदूर, बशीर उस्मानी जनरल सेक्रेटरी, जबकि इजहार खान न्यासी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। राजा इमरान जंजुआ और राना फरहान असलम बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अरकान में आयशा नाज, अली अख्तर, नवाबजादा शाह अली, शहजाद राजपूत, हमीद अब्बासी, असद शरर, गुफरान चिश्ती, नूर एमन, एजाज अहमद और दोस्त मोहम्मद शामिल हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नाज़रीन, खेल में आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से लाहौर में हो रहा है। मुकाबला शाम 4 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। गजाफी स्टेडियम में दोनों कप्तानों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के हवाले से ऑस्ट्रेलियन कप्तान मिचेल मार्श ने गजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बेहतरीन तारीख है। ये दौरा वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है। इन कंडीशंस में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी समेत तमाम खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। Pakistan have got a great history of fast bowlers throughout time, so no doubt that we're looking forward to that challenge. Especially obviously Shaheen, he's an amazing bowler, and yeah, it's going to be a great challenge for our group. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी गजाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमारे लिए बहुत अहम है। हमने कैंप में अपनी हर कमी पर काम करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है कि अच्छे खेल का मुजाहरा करें। 3 मैच ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो गेम्स हैं जो आपको वर्ल्ड कप में अपना जो कम्बिनेशन है 11 का वो नज़र आ जाएगा कि यहाँ से क्या होगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गेम। T20 इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे हैं, अगर इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं तो सर कोई भी टीम इजी नहीं हो सकती। तो वो हम इस तरह ही देखते हैं हर टीम को, कोई भी हमारे आगे टीम आ जाए, चाहे वो नंबर 1 टीम हो, चाहे वो हमसे नीचे ही रैंक की टीम हो, हम ये देखते ही नहीं, हम ये देखते हैं कि अपनी क्रिकेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों के कप्तानों ने T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की। 3 मैचों की सीरीज 29 जनवरी से 1 फरवरी तक गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर साइमन कैटेज कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। आमिर सुहेल, रमीज राजा, बाजिद खान और उरूज मुमताज भी कमेंट्री के फराइज अंजाम देंगे। ज़ैनब अब्बास पिच साइड स्टूडियो की मेज़बानी करेंगी। सीरीज की HD कवरेज 28 कैमरों से की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। प्री और पोस्ट मैच शोज में माहिरीन अपने तज्जिए पेश करेंगे। और खेलों की खबरों के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा PTV न्यूज़ के साथ।